معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحbook.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 11ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اس وقت جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، کھلے طور پر نہ دیکھ لیں۔ ناظرین، یہ وہ واقعہ ہے جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 معزز لوگوں کو اللہ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر لے کر گئے، اور جب ان لوگوں نے کلام الہی کو سنا تو سننے کے باوجود ان لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اس وقت پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہولناک آواز ہوئی، بجلی کی ایک کڑک ہوئی، ایک گرج ہوئی، اور ایک زبردست بجلی نے ان لوگوں کو اچک لیا، یعنی وہ تمام کے تمام لوگ مر گئے جو بنی اسرائیل کے 70 معزز لوگ تھے۔ جب وہ لوگ موت کی نیند سو گئے اور جب وہ لوگ مر گئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور انہوں نے اللہ رب العزت سے گریہ اوجاری کی اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مولا کریم، میں بنی اسرائیل میں اگر تنہا جاؤں گا تو کون میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگا، اور اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوگا، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ تو مولا کریم، آپ کو اگر ماننا ہی تھا تو مجھے اور ان کو آپ پہلے ہی مار دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رو کر اور گڑ گڑا کر یہ دعا کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی دعا کی بدولت ان تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، جس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلے طور پر نہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، ہم نے دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا مرنے کے بعد تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، لعلکم تشکرون۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا مرنے کے بعد تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، ہمارا شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنے ان انعامات کو اور ان احسانات کو یاد دلا رہے ہیں جو وادی تیہ کے اندر بنی اسرائیل پر کیے گئے تھے۔ اور جب بنی اسرائیل وادی تیہ کے اندر بھٹک رہے تھے اور جب ان کے لیے دھوپ سے پریشانی ہونے لگی اور دھوپ انہیں ستانے لگی اور دھوپ سے جب وہ پریشان ہو گئے تو وادی تیہ کے اندر ان کا کوئی گھر نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کریے کہ وہ ہمارے لیے سایہ عطا کرے۔ تو اللہ رب العزت نے بادلوں کے ذریعے بنی اسرائیل پر سایہ کیا اور وہ بادل ان کے ساتھ چلتے تھے، اور اللہ رب العزت نے وادی تیہ کے اندر بنی اسرائیل پر منّا و سلوہ نازل کیا۔ من ایک طرح کا حلوہ تھا جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، جو کثیر مقدار میں درختوں کے پتوں پر نازل ہوتا تھا، اور جس کو بنی اسرائیل کہ لوگ بآسانی لے لیتے تھے اور اس کو کھا لیتے تھے۔ اور سلوہ ایک طرح کا پرندہ تھا جو چڑیا سے بڑا تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کبوتر کے برابر تھا، جس کے جھنڈ آتے تھے اور ایک ڈھیر کا ڈھیر لگ جاتا تھا، جس کو بنی اسرائیل آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ تو یہ وہ منّا و سلوہ تھا جو اللہ رب العزت نے وادی تیہ کے اندر بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا، اور ایک طرح کا حلوہ اور پرندوں کا گوشت اللہ رب العزت نے وادی تیہ کے اندر، جہاں نہ کوئی کھانا تھا نہ کوئی پانی تھا، اس
کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا کیا، اور جب پانی کی شدید ضرورت پڑی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ اپنے رب سے ہمیں پانی کا انتظام کرائیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار دیجئے۔ ایک پتھر تھا بنی اسرائیل کے ساتھ جس کو وہ رکھتے تھے، جو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا پتھر تھا جس کو وہ ساتھ لے کر چلتے تھے، اور جب اس پتھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اور جہاں تک تعلق ان کے کپڑوں کا تھا تو ان کا جو لباس تھا وہ ان کے قد و قامت کے ساتھ ساتھ ان کا لباس بڑھتا جاتا تھا، جس طرح وہ بڑھتے تھے ان کا لباس بڑھ جاتا تھا، اور نہ وہ میلا ہوتا تھا نہ پھٹتا تھا، کسی قسم کی اس لباس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ گویا کہ اللہ رب العزت کے وہ انعامات تھے اور وہ احسانات تھے جو اللہ رب العزت نے ایک چٹیل میدان کے اندر وادی تیہ کے اندر بنی اسرائیل پر کیے تھے، اور انہی کو اللہ رب العزت یہاں یاد دلا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرو ہمارے ان احسانات کو، ہمارے ان انعامات کو جو ہم پر تم نے کیے ہیں، ہم نے تم پر کیے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر بادلوں سے سایہ کیا، تمہیں چھاؤ دی، بادلوں کے ذریعے تم پر سایہ کیا، اور بادل تمہارے ساتھ چلتے تھے۔ ہم نے تمہیں بادلوں سے سایہ کیا اور تم پر منّ والسلویٰ نازل کیا۔ ہم نے تمہیں تیتر اور بٹیر کا گوشت کھلایا، اور ہم نے تمہیں بہترین قسم کا حلوہ کھلایا جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ تو یہ وہ احسانات تھے جو ہم نے تم پر کیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم ہمارا شکریہ ادا کرنے لگو، تاکہ تم ہمارے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ ہم نے یہ احسانات تم پر کیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یہودیوں کو خطاب کر کے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو پاکیزہ رزق تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے، اس کو کھاؤ، صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرو، فضول خرچی مت کرو، غلط طریقے سے اس کا استعمال مت کرو۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اور یاد رکھو کہ جو تم سے پہلے والے جو لوگ تھے، جو بنی اسرائیل کے دیگر لوگ تھے، جو پہلے والے لوگ تھے، ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، جب انہوں نے ہماری ناشکری کی اور ہماری انعامات کے ساتھ توہین کی، اور ہمارے انعامات کے ساتھ فضول خرچی کی، اور جب ناشکری پر وہ اتارو ہو گئے تو پھر ہم نے ان سے وہ انعامات کو چھین لیا۔ تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی وہ چند آیات تھیں جن میں بنی اسرائیل پر کیے گئے احسانات کو اللہ رب العزت ان کو یاد دلا رہے تھے۔ انشاءاللہ اسی طرح آگے بھی تفسیر بنی اسرائیل کے تعلق سے اور دیگر واقعات کو بیان کیا جاتا رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل wazebook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اسی طرح درس قرآن کے تعلق سے ہم ویڈیوز پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔